بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال اللہ تعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عباد الحمد والصلاۃ، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انسان کی زندگی جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی ہے وہ اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دنیا کی زندگی گزار کر موت کے راستے سے ہمارے پاس احسن عمل لے کر کون آتا ہے؟ صرف اعمال صالحہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کل بنی آدم خطاؤون، آدم کی جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، گناہ اس سے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک آدم کی اولاد میں سب سے بہترین گناہگار وہ ہے، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر پشیماں ہو، جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، جو اپنے گناہوں کی توبہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں کر لے، اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا کی زندگی سے وہ گزر جائے، یہ بہترین خطا کار ہے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ نافرمانی کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہ اصحاب جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں ایک حیثیت حاصل ہے، انہیں ایک رتبہ حاصل ہے، انہیں ایک مقام حاصل ہے، جنہوں نے اپنی زندگی گزار دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، جنہوں نے اپنی زندگی گزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں، تب بھی کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں یا ان کی زندگی کے کسی لمحے میں بھی ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، ان سے کوئی نافرمانی کا کام ہو جاتا ہے تو اس پر وہ اکڑے نہیں رہتے یا اپنی غلطی کی، اپنے گناہوں کی توجیحات بیان نہیں کرتے کہ ہماری یہ غلطی تھی، اس کی وجہ یہ تھی، ہمارا یہ گناہ تھا، اس کی سزا، اس کی وجہ یہ تھی، وہ توجیحات بیان نہیں کرتے، فوراً رجوع الی اللہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اللہ کی طرف۔ راضی کرنے کے لیے دنیا کی زندگی صرف ایک بار ملے گی، بار بار نہیں ملے گی، ہمیں معافی مانگنی ہے تو اس دنیا کی زندگی میں ہی معافی مانگنی ہے۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہے اور اس سفر میں اپنی سواری کو تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ آ کر میری سواری کھڑی ہو جائے، میری سواری اللہ کے نبی کی سواری کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں، تنہائی میں کچھ جملے کہہ سکوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر سکوں۔
کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں معاذ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میری سوچ مجھے تنگ کر رہی ہے، میرے خیالات مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ میرے آخرت کا معاملہ مجھے فکر میں مبتلا کر رہا ہے کہ میرے آخرت کے معاملات کیا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا یہ ہوں کہ دلنی علی عمل عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا یہ ہوں کہ مجھے کچھ عمل کے بارے میں خبردار کر دیجئے، مطلع کر دیجئے، بتا دیجئے۔ اے اللہ کے نبی ملال ہے دل کے اندر کہ ایسا عمل کر کے چلا جاؤں کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کون ہے؟ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا تھا کہ واللہ یا معاذ انی احبک، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے معاذ میں تجھ سے حقیقی طور پر تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ محبت یہ وقتی طور پر محبت نہیں ہے، اس محبت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المرء مع من احبہ، آدمی کل قیامت والے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جو وہ دنیا کی زندگی میں جس شخص کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا۔ معاذ بن جبل کو اگر محبت حاصل ہوئی تو کس کی حاصل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا کہ جو اس دنیا کی زندگی میں جس شخص کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت والے دن اسے اس کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہاں محبت کا معیار دیکھیے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعویٰ کر رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں، قسم کھا کر یقین دلا رہے ہیں کہ انی احبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے کل قیامت والے دن۔ یہ معاذ بن جبل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کے بارے میں کہا کرتے تھے یا معاذ، کہ اے معاذ تم کل قیامت والے دن علماء کرام کی جماعت ان کے تم سردار ہوگے، تم ان کے سردار ہوگے۔ علماء میں تمہارا مقام ان سب سے زیادہ ہے، تم دین کے حوالے سے سب سے زیادہ علم رکھتے ہو، تم حلال الحرام کے حوالے سے تم سب سے زیادہ تمیز رکھتے ہو، تمہیں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ علم ہے۔ اے معاذ تم کل قیامت والے دن کن کے سردار ہوگے؟ ان علماء کی جماعت کے اے معاذ تم سردار ہوگے۔ ان ساری بشارتوں کے باوجود، ان ساری خوشخبریوں کے باوجود پھر بھی دل کے اندر ایک ملال موجود ہے کہ اللہ کے نبی مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس عمل کو کرنے کے بعد اے اللہ کے نبی میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ صحابہ کرام کا کردار ہے۔ اپنی دنیا کی زندگی کے عمل کو کافی نہیں سمجھ رہے، اپنی دنیا کی زندگی کے عمل کو کافی نہیں سمجھ رہے، چاہ یہی رہے ہیں کہ جو غلطی دنیا کی زندگی میں کسی لمحے میں ہو گئی ہے وہ غلطی ہم اس دنیا کی زندگی میں ہی اللہ رب العالمین سے اس غلطی کی معافی کروا کے چلے جائیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کون؟ عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کہا ہے کہ عمر فی الجنہ، عمر کل قیامت والے دن جنت میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی کی حالت میں عمر کا محل دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں دے چکے۔ دنیا کی زندگی کے ایک لمحے میں
امیر المومنین جب معاہدہ ہوتا ہے صلح حدیبیہ کا، معاہدہ یہی ہوتا ہے کہ ایک اگر کافر وہاں سے مسلمان ہو کر یہاں آ جائے گا، مدینہ میں آ جائے گا، تو ان مسلمانوں کو چھوڑنا پڑے گا، اسے واپس روانہ کرنا پڑے گا، اور اگر ایک مسلمان مرتد ہو کر وہاں چلا جاتا ہے تو وہ کافر ان مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے، اس شخص کو نہیں کریں گے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب اس فیصلے کو سن کر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کی تذلیل ہے، یہ مسلمانوں کی تضحیک ہے، یہ ایسے فیصلے مسلمانوں کو رسوا کر رہے ہیں۔ پہلے یہ بات انہوں نے تنہائی میں کی تھی، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر انہوں نے یہ جملے کہے، اللہ کے نبی جو فیصلہ ہو رہا ہے، یہ معاہدہ ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کی توہین ہے، مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عمر سے کہا تھا، اے عمر کیا کہہ رہے ہو، جانتے نہیں ہو کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا قاصد ہوں، میں جو معاہدہ کر رہا ہوں، میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کے مطابق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، اس وحی کے مطابق میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ عمر خاموش ہو گئے، عمر سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کافی ہے، یہ جملہ کافی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میرا یہ جملہ جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تھا، یہ جملہ مجھے زندگی بھر تنگ کرتا رہا، یہ جملہ مجھے زندگی بھر تنگ کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کی معافی کے لیے میں نے الگ سے قیام کیا ہے، میں نے الگ سے عبادتیں کی ہیں، میں اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا رہا کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے یہ جملے کہہ دیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ جملے کہہ دیے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے قیام بھی کیے ہیں، میں نے عبادتیں بھی کی ہیں، میں اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا رہا کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کے لیے میری زبان سے یہ جملے سرزد ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے کہ جہاں گناہ ہوا، جہاں نافرمانی ہوئی، اور اس پر وہ اسے اڑا نہیں دیتے، اسے پسے پش نہیں ڈال دیتے۔ جناب انس کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہو، تمہارے نزدیک یہ بڑے بڑے گناہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تم ان کو اتنا ہلکا جانتے ہو گناہ کرنے کے بعد۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا، تو ہم اس گناہ کو ایسے سمجھتے تھے کہ کوئی پہاڑ ہمارے کندھوں پر آ کر لاد دیا گیا ہے، کوئی پہاڑ ہمارے کندھوں پر لاد دیا گیا ہے کہ ایک بھاری برکم چیز اس کو ہم نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا ہے، کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اور تم گناہ کر جاتے ہو، اتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہو، اور گناہ کرنے کے بعد تم اس کو بھاری نہیں سمجھ رہے، تم اس کو بال سے بھی زیادہ باریک سمجھ رہے ہو، تمہاری نگاہوں میں وہ گناہ اتنے ہلکے ہیں، اتنے معمولی ہیں کہ تم اس کو کوئی حیثیت نہیں دے رہے۔ صحابہ کرام کی زندگی معمولی سے جملے وہ ان کو زندگی برتن کیا کرتے تھے کہ اس جملے کی ہمیں معافی ملی ہے یا نہیں ملی۔ جناب ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے ایک معرکے میں شریک ہوئے، اور ان کے والد انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کہتے تھے کہ میرے والد بڑے سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں لوگوں کے درمیان ان کی ایک حیثیت ہے، لوگوں کے درمیان ان کا ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ میں خواہش یہ کرتا تھا کہ میرے والد خود سے اس دین کو سمجھیں کہ سمجھدار ہیں، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ جانتے ہیں۔
وہ خود اسلام کو قبول کر لیں گے کیونکہ وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معرکے میں شریک ہوا اور سامنے میرے والد بھی تھے، یعنی مقابلے کے لیے میرے والد بھی آئے تھے، مشرکین کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے اس وقت اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، مقابلے میں شریک ہیں اور اس دوران انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، میرے والد کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چچا عباس کے حوالے سے فیصلہ صادر کرتے ہیں کہ چچا عباس پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، چچا عباس کو قتل نہیں کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، اگر وہ سامنے آ گئے انہیں نہیں مارا جائے گا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد مر جائیں، ہمارے والد مر جائیں اور ان کے چچا کو چھوڑ دیا جائے، ان کے چچا کو چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ واقعہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کیوں کہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا عباس کے حوالے سے بذریعہ وحی اطلاع کر دیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا کہ وہ آپ کے چچا جو ہیں اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن وہ اسلام کو بھی ظاہر نہیں کر رہے، کہ کفاروں کے درمیان ابھی موجود ہیں، وہ اسلام کو بھی ظاہر نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اب ان پر حملہ کرنا، ان کو تلوار کی ضربیں دینا، ان کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ابو حذیفہ کو یہ چیز بعد میں معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا عباس کے حوالے سے جو فیصلہ کیا تھا وہ کس حوالے سے تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ رب العالمین نے مطلع کر دیا تھا۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور وہ مسلمان ہو گئے، اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں کہ زندگی بھر مجھے ملال رہا، زندگی بھر مجھے ملال رہا، زندگی بھر میرے دل میں یہ بات کھٹکتی رہی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملے کہے ہیں، زبان کی تیزی کے ساتھ یہ جملے نکل گئے، ملال دل کے اندر موجود ہے کہ میں نے کیسے کہہ دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملے کیسے کہہ دیے۔ قصد کرتے ہیں، معافیہ تو مانگ رہے ہیں، معافیہ مانگ رہے ہیں، کیوں کہ دل کے اندر ملال موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملے کہہ دیے، معافیہ بھی مانگ رہے ہیں، لیکن دعا میں ایک قصد کرتے ہیں، ایک ارادہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اے اللہ جب تک میری گردن میں کسی مارکے کے اندر کوئی تلوار نہیں چلے گی، میں شہید نہیں ہوں گا، اس وقت تک میں اس معافی کو قبول ہوتا ہوا نہیں سمجھتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جتنے مارکے آئے کوشش یہی کرتا رہا کہ ہر مارکے کے اندر جاؤں اور وہاں مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے، میرا جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کی معافی مجھے مل جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر گئی اور پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں جنگ قادسیہ میں مجھے شرکت نصیب ہوئی اور وہاں پر میرا مقابلہ ہوا، ان مشرکین کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا اور وہاں پر مجھے شہادت نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ لوگوں نے نقل کیا ہے سیدنا ابو حذیفہ کے حوالے سے کہ ایک گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جملہ نکل گیا، معافی مانگتے رہے، ملال دل کے اندر ہے، لیکن آرزو کیا ہے؟ آرزو یہی ہے کہ مجھے شہادت کی موت ملے، تب ہی میں اپنی توبہ کو قبول ہوتا ہوا دیکھوں گا۔ یہ صحابہ کرام ہیں، ایک ایک گناہ انہیں کھل رہا ہے، ایک ایک گناہ ان کی دنیا کی زندگی کے اندر انہیں چین سے رہنے نہیں دے رہا، انہیں سکون نہیں مل رہا، کیوں کہ ان کے دل کے اندر ایک گناہ کا کھٹکا موجود ہے کہ اس کی توبہ مجھے نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔
ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. ہم کتنی راتیں ایسی گزار دیتے ہیں, ہم کتنا سکون میں رہتے ہیں, ہم کتنے گناہ کر لیتے ہیں, لیکن اس گناہ کے آگے ہماری زندگی کیسی ہے, اس گناہ کے آگے ہماری زندگی کیسی ہے. یہ تو صحابہ کرام کے جملے تھے, ان جملوں کے آگے وہ اپنے گناہوں کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں, اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جملہ کہہ دیا ہے کہ آیا اس کی توبہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ابو لبابہ انصاری صحابی ہیں, اور وہ جملہ نہیں ہے ان کا تو صرف ایک اشارہ ہے, ایک اشارہ کیا تھا, اور وہ ایک اشارہ ان کی دنیا کی زندگی کے اندر ایک ملال لے کر بیٹھ گیا. کیا اشارہ ہے؟ ابو لبابہ انصاری ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا تھا. معاہدہ توڑ دیا, صحابہ کرام کو خبر ہوئی, صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اطلاع لے کر آئے ہیں کہ بنو قریظہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, بنو قریظہ نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے, اب تو سوائے جنگ کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ تیار کرتے ہیں بنو قریظہ کے حوالے سے, اور انہیں چاروں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کر لیا, گھیر لیا. اس موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک التجا کی تھی. کیا کہا تھا؟ ان یہودیوں نے کہا تھا کہ بنو نذیر کو جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جلا وطن کر دیا ہے, آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے, ہمارے بھی اہل و عیال ان میں سے ہیں, اے اللہ کے نبی ہمیں بھی چھوڑ دیں. بنو قریظہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا, اے اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ دیں, ہمیں معاف کر دیں, اور ہمیں بھی جلا وطن کر دیں, ہمارے اہل و عیال ان کے ساتھ ہیں, ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مطالبہ رد کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے تعلق سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو فیصلہ کریں گے تمہیں وہ فیصلہ ماننا پڑے گا, تمہیں وہ فیصلہ ماننا پڑے گا, کیونکہ یہودی سعد بن معاذ کو پسند کیا کرتے تھے. سعد بن معاذ کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا, پرانا ایک تعلق تھا. وہ کہتے ہیں کہ سعد بن ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سعد بن معاذ کے حوالے سے, سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہوں گے, ہم اس پر خوش ہوں گے. ابو لبابہ انصاری یہ ان کے کچھ اہل و عیال تھے, بنو قریظہ کے اندر ان کے کچھ اہل و عیال تھے, یہ ان پر احسان کرنا چاہتے تھے, اور سعد بن معاذ کے حوالے سے ابو لبابہ جانتے تھے کہ سعد بن معاذ کیا فیصلہ کریں گے, سعد بن معاذ کیا فیصلہ کریں گے. انہیں معلوم تھا کہ سعد بن معاذ ذبح کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. وہ ان پر احسان کرنے کے لیے ابو لبابہ ان کے قریب جاتے ہیں اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں گردن کی طرف, کہ ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے ہیں, انہیں بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہیں اب ذبح کر دیا جائے گا, تمہارا فیصلہ سعد بن معاذ یہ کریں گے. اشارے سے سمجھانا چاہتے تھے, ایک احسان کرنا چاہتے تھے کہ بنو قریظہ کے اندر ابو لبابہ کے اہل و عیال ہیں, میرا ایک احسان ہو جائے گا, میرا ایک احسان ہو جائے گا. بتا دیا کہ سعد بن معاذ کا کیا فیصلہ ہوگا. سعد بن معاذ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ تمہارے جو جنگجو ہیں, تمہارے جو تلوار لے کر مرد آئے ہیں, مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں, انہیں ذبح کر دیا جائے گا. تمہاری لونڈیوں, تمہاری جو عورتیں ہیں انہیں ہماری لونڈی بنا دیا جائے گا. تمہارے پاس جو مال موجود ہے وہ ہمارے لیے مال غنیمت ہوگا, وہ ہمارے لیے مال غنیمت ہوگا. اب وہ معاہدہ کر چکے تھے کہ ہم نے سعد بن معاذ کی بات کو ماننا ہے, وہ فیصلے پر راضی ہو گئے. معاملہ یہی ہوا, فیصلہ یہی ہوا. ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ملال تھا, میرے دل میں یہ ملال تھا, میں نے جو اشارتاً انہیں پہلے سے مطلع کیا, پہلے سے آگاہ کیا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا, تمہیں ذبح کیا جائے گا, کیونکہ یہ راز تھا جو ہمارے درمیان تھا, ہم صحابہ کے درمیان تھا. ہمیں معلوم تھا کہ سعد بن معاذ کیا فیصلہ کریں گے, ہم پہلے سے تیاری کر کے آئے تھے.
لیکن مجھے ڈر کیا ہے کہ میں نے خیانت کی ہے، میں نے خیانت کی ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ تھا، ہمارا راز تھا، اور وہ راز میں نے یہودیوں کے درمیان افشا کر دیا، ظاہر کر دیا۔ میرے دل میں یہ ملال رہا، زندگی بھر ملال رہا۔ میں نے پھر کیا کیا؟ اس کی توبہ کے لیے کہ میں نے یہ عہد کیا کہ مسجد نبوی کے کسی ستون کے ساتھ میں اپنے آپ کو باندھ لوں گا۔ مسجد نبوی گئے، وہاں کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا۔ کیا کہتے ہیں نہ میں کچھ چکھوں گا نہ میں کچھ کھاؤں گا جب تک آسمان سے میرے لیے توبہ کے الفاظ نہ آ جائے، جب تک آسمان سے اللہ رب العالمین بذریعہ وحی اطلاع نہ کر دے کہ تیری توبہ ہو گئی ہے۔ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں۔ 7 دن ہو گئے، 7 دن بعد بذریعہ وحی اطلاع ہوئی اور آگاہ کیا کہ انہوں نے جو خیانت کی تھی، انہوں نے جو راز افشاں کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ پھر بھی اپنی رسی کھولتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے میری اس رسی کو نہیں کھولیں گے، اس وقت تک میں اپنی توبہ کو قبول ہوتا ہوا نہیں سمجھوں گا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ ایک ایک گناہ ان کی دنیا کی زندگی کا انہیں تنگ کر رہا ہے۔ ایک گناہ ہے، وہ ایک گناہ کیا ہے کہ ہاتھ کا اشارہ کر کے وہ جو ان کے درمیان فیصلہ ہوا تھا، وہ جو راز تھا، انہوں نے وہ افشاں کر دیا تھا، وہ بتلا دیا تھا۔ یہ ابو لبابہ ہیں، ابو لبابہ انصاری۔ یہ وہ انصاری صحابی ہیں کہ ہجرت کے موقع پر جب 70 صحابہ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس موقع پر انہوں نے اپنے ایمان کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہجرت کریں کہ دعوت لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے۔ کیوں کہ وہاں مکہ میں جانا ایک مومن کا اسلام قبول کرتے ہوئے واپسی آنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ حکم یہی تھا کہ جو بھی آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، جو بھی آئے گا اسے مار دیا جائے گا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جا کر ہجرت کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ صحابی ہیں جو بدری صحابی ہیں، اور جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شرکت کی تھی۔ بدریوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا ایک عام اعلان تھا اللہ رب العالمین کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ لعل اللہ اطلع علی البدر، کہ اللہ رب العالمین متوجہ ہوا ہے ان بدر والوں پر، اللہ رب العالمین متوجہ ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فیصلہ صادر کیا ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم اب جو دل چاہے وہ کرو، قد غفرت لکم، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بدری صحابی ہیں۔ جبریل امین زمین پر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہا وہ فرشتے جو بدر کے موقع پر جنہوں نے شرکت کی تھی، اللہ کے نزدیک وہ بھی بہت زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یہ بدری صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اعملوا ما شئتم، تم جو دل چاہے وہ کرو، قد غفرت لکم، اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر بھی ایک غلطی سرزد ہوئی، اس غلطی کے دل میں ملال موجود ہے کہ ہاں میرے دل میں کھٹکا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، جب تک میری معافی آسمان سے نہیں ہوگی اس وقت تک میں اپنی توبہ کو قبول ہوتا ہوا نہیں سمجھوں گا۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی اس نے گزر جانا ہے۔ انسان کی کامیابی کس میں ہے؟ انسان کی کامیابی اسی میں ہی ہے کہ جو غلطی اس سے ہو گئی ہے، جو گناہ اس سے ہو گیا ہے، اس گناہوں پر اسے شرمندگی کا احساس ہو، پھر وہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے،
اے اللہ مجھے معاف کر دے. جو بھی گناہ ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اس گناہ کو لے کر حاضر ہوں. اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. آپ تشہد میں پڑھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایک دعا بتلائیے کہ اس دعا کے ذریعے میں اپنے رب کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو بکر تم نماز پڑھتے ہو, نماز کے اندر تشہد میں بیٹھتے ہو. تشہد ایک ایسا وقت ہے جہاں انسان کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. میں تمہیں اس موقع کے حوالے سے ایک دعا سکھلاتا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے اس دعا کو پیش کرو. اللہ رب العالمین تمہارے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. کہ رب کو ہی سب کچھ ماننا ہے, اپنا ظلم اپنا گناہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا ہے, اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو تیرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں معافی نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں توبہ کی قبولیت نہیں ہے. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے, تو ہی رحمت برسانے والا ہے. انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور تو ہی رحمتوں کو نازل کرنے والا ہے. انسان کے اعمال جو آپ کرتے ہیں وہ اعمال نیکی اور درجات کی بلندی کا سبب تو بنتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کے گناہوں کی معافی کا بھی سبب بنتے ہیں. رمضان آنے والے ہیں اور وہ رمضان کا ایک روزہ انسان کی گناہوں کی بخشش کی اساس ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان, کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے ایمان کے ساتھ, اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, واحتسابا اللہ تعالیٰ سے بہترین بدلے کی امید رکھتے ہوئے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ رب العالمین اس کی دنیا کی زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی رات کا قیام کر لے ایمان پر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین پر اور امید رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اجر کی بہترین ثواب کی امید رکھتے ہوئے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ اساس ہے, یہ اعمال اساس ہے انسان کی گناہوں کی بخشش کی اساس ہے کہ جو آپ اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ساتھ میں آپ کے نیکیوں کو اضافہ بھی کرتے ہیں نیکیوں میں, اور آپ کی درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کے گناہوں کی معافی کا بھی سبب بنتے ہیں. حج کرنے جاتے ہیں, حج کیا کہ ایک شخص حج کے لیے نکلا ہے اور اس حج کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرتا, کوئی فسق و فجور نہیں ہے, کوئی بدعت نہیں ہے, کوئی شرکی عمل نہیں ہے, ایسا وہ لوٹتا ہے کہ رجا کہ یوم ولدتہ امہ, کہ جیسے ایک بچہ اس دنیا کی زندگی میں آتا ہے, پیدا ہوتا ہے, اس کے کھاتے میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, اسی طرح ایک حاجی حج کر کے جب لوٹتا ہے اور اس کے کھاتے میں اس نے جو حج کیا ہوتا ہے اس حج کے دوران کوئی نافرمانی کا کام نہیں ہے, کوئی فسق و فجور نہیں ہے, وہ لوٹتا ہے ایسا لوٹتا ہے جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے کہ اس کے کھاتے میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح وہ آدمی ہے جو حج کر کے لوٹا ہے اور اس کے کھاتے میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اساس ہے, یہ اعمال اساس ہیں انسان کی گناہوں کی بخشش کی اساس. آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ پر مصائب دور ہو جائیں, آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے, آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے, تو کثرت سے استغفار کریے, کثرت سے استغفار کریے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے, یہ جملہ اور اس کی اساس کیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وہ شخص کہ جو میدان جہاد کے اندر موجود ہے اور پیٹ دے کر میدان جہاد میں پلٹ کر واپس آنے والا, یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے, یہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے. یہی شخص اگر دن کے اندر
3 مرتبہ یہ الفاظ کہہ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ رب العالمین اس کا یہ گناہ بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں اور وہ گناہوں کی تعداد اتنی ہو کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو میرے پاس آئے اور تو شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر، تو مجھ سے التجائے کرے، تو مجھ سے گریہ زاری کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے نزدیک یہ گناہ معاف کرنا میرے لیے معمولی بات ہے، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جہاں مصائب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پریشانیوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں تکلیفوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں شریعت کی روشنی میں ہمیں تعلیم یہی ملتی ہے کہ آپ کثرت سے استغفار کریں۔ جہاں اللہ کا عذاب ہمیں دنیا کی زندگی میں نظر آتا ہے، وباؤں کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، مختلف قسم کی بیماریوں کی صورت میں، جن کا نام انسان نے اس دنیا کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنا، وہ انسان کو کھا رہا ہو، انسان کو ختم کر رہا ہو، پھر انسان کو کیا چاہیے کہ رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس عذاب کی موجودگی میں، اس وبا کی موجودگی میں، اس لہر کی موجودگی میں لوگوں کے کرتوت دیکھے ہیں، لوگوں کے کردار دیکھے ہیں، لوگوں کو یہ چیزیں معمولی نظر آتی ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کے سے ایسے ہی چلے جائیں، یعنی انہیں پرواہ نہیں ہے کہ سابقہ زندگی جو ہم نے گزاری ہے اس کا ہمیں ملال ہو، ہمیں کوئی ذرہ برابر بھی ہمیں کوئی ڈر ہو، یا ہم گناہوں کو ذرہ برابر بھی محسوس کرتے ہوں۔ ذرہ برابر انسان کے کردار سے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اس وبا کی موجودگی میں، یہ طرح طرح کی پریشانیوں کی موجودگی میں، ان تکلیفوں کی موجودگی میں، ان مصیبتوں کی موجودگی میں انسان کے کردار سے ایسا ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ ذرہ برابر بھی پشیماں ہے، ذرہ برابر بھی شرمندہ ہے۔ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی ذات سے کوئی گناہ ہوا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کردار بتا رہا ہے کہ آپ کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، آپ کا کردار کیا ہے۔ ہم رمضان آتا ہے، آنے والا ہوتا ہے، تو ہماری تیاری دیکھا کریں، ہمارا کردار دیکھا کریں، کس طریقے سے بازاروں کی رونق بنے ہوئے ہیں، کس طریقے سے ہم شاپنگ کر رہے ہیں، کس طریقے سے خریداری ہو رہی ہے۔ یہ وبا موجود ہے، یہ بیماری موجود ہے، اس بیماری کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی میں ایک اور رمضان آپ کو عطا کرنے والا ہے، ایک اور موقع عطا کرنے والا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس وبا کو دور کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین قادر ہے، اللہ رب العالمین قادر ہے۔ طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، طرح طرح کا عذاب ہے، مہنگائی کا عذاب ہے، کبھی کسی چیز کا عذاب ہے، کبھی کوئی پریشانی ہے، لیکن استغفار ہماری زبان پر نہیں ہے، توبہ ہماری زبان پر نہیں ہے، رجوع اللہ ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم گناہوں میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمارے دل گوارا نہیں کر رہا کہ ہم اس گناہ کو ذرہ برابر بھی محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔